آج میں کہتا ہوں کہ جب تحریک لبیک آئے گی تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. تو عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس حکومت نے اصلی چہرہ دکھانا شروع کر دیا. اور یہ کیوں کر دیا؟ تو عدالت کے اندر ہی ان کا مکمکا ہو گیا اور دونوں نے اپنے اپنے کیس واپس لے لی. کیونکہ پی ٹی آئی بالکل ہاتھ میں جیسے ریت جاتی ہے نا، ایسے اس کے سپورٹر جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آج جو پاکستانی قوم، پاکستانی عوام پہ جو تماچا پی ٹی آئی کے دو وزراء، وفاقی وزراء وفات چودھری اور پرویز خٹک نے عوام کے منہ پر تماچا مارا ہے، وہ میرے خیال میں پہلے کبھی اتنا کھل کے، ہم تو کہتے تھے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ سیم ٹو سیم نون لیگ پیپل پارٹی والی حکومت ہے. اس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دور دور سے ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. لیکن یہ سیاست کر رہے تھے. ان کے وزراء ٹی وی میں آ کے کہہ رہے تھے کہ جی بھائی مہنگائی ہو رہی ہے، بے روزگاری ہو گئی ہے، ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے، اتنے گھر دیں گے، قرضے دیں گے، سب کچھ کہہ رہے تھے. لیکن آج ان دونوں نے بیان دے کے واضح کر دیا ہے، اور ہمارا جو موقف تھا، میرا جو موقف تھا، اس کو واضح کر دیا ہے کہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے شروع سے، جب سے یہ الیکشن میں یعنی اپوزیشن میں آیا، جب سے اس نے پارٹی بنائی، خاص کر یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے، تو اس نے ہر پاکستانی عوام کے دل میں ایک چیز بٹھا دی تھی، بالکل فکس کر دی تھی کہ بھائی نون لیگ اور جو پیپل پارٹی ہے، یہ دونوں کا مکمکا ہو گیا ہے. ان کے دونوں کے فیصلے ہو گئے ہیں کہ ایک باری آپ کریں گے اور ایک باری ہم کریں گے. یہ کرپٹ ہیں، یہ اکٹھے ہیں، ایک دوسرے کو یعنی کہ لٹکانے کی باتیں کرتے ہیں، پھر مکمکا کر کے پھر یہ ایک باری وہ لے لیتا ہے اور دوسری باری وہ لے لیتا ہے. یہ عمران خان صاحب نے ہر آدمی کے دل میں یہ چیز بٹھا دی تھی. وہ جھوٹ کہتا تھا یا سچ کہتا تھا، وہ یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر اس ٹائم عمران خان صاحب سچ کہہ رہے تھے تو ابھی کیا کہہ رہے ہیں، اگر اس ٹائم جھوٹ بول رہے تھے تو پھر عوام کو دھوکہ دیا گیا. تو یہ چیز سامنے عمران خان صاحب نے ہر عوام کے دل میں یہ بٹھا دیا ہے کہ یہ جو باقی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ سب ان کا مکمکا ہے، ان کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کرپٹ یہ لوگ ہیں، بددیانت یہ لوگ ہیں، ان کے جتنی بیوروکریسی ہے ان کے اندر ان کے اپنے آدمی ہیں، جج ان کے خریدے ہوئے ہیں. سب کچھ جو عمران خان صاحب کہتے تھے، ہم نے ان کے اوپر یقین کیا کہ یار پاکستان کو ایک سچا اور ایماندار لیڈر ملا ہے، ہم کو اس کی بات پہ یقین کرنا چاہیے. اور یقین مانے کہ 99% پاکستان کی جو عوام ہے وہ یہی سمجھتی تھی کہ یار اب یہ ایک تیسری قوت کو آنا چاہیے، اور بالکل آنا چاہیے کہ کیونکہ یہ دو جو پارٹیاں تھیں، میجر پارٹیاں تھیں، یہ باری باری ٹنور گزار رہی تھی، تو ایک تیسری کو آنا چاہیے. جب تیسری آئی تو الحمدللہ ہم تو پہلے دن سے پہچان گئے، پہلے 4 مہینے کے اندر ہی میں تو پہچان گیا، میں اسی ٹائم اس سے الگ ہو گیا کہ یار اس میں اور دوسری پارٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو آج پرویز خٹک نے پارلیمنٹ میں کیا کہا ہے، پھر وفات چودھری نے کیا بیان دیا ہے، پھر اس ٹائم میرا خیال ہے عوام میں کوئی شک و شبوہ نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ جتنی بھی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، یا جتنے بھی نام نہاد صحافی ہیں جو اس موجودہ لنگڑی لولی اپائج حکومت کو سپورٹ کر رہے تھے، تو ان کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا تھی اس حکومت کو سپورٹ کرنے کی کہ بھائی دیکھو، صرف عمران خان صاحب مہنگائی پہ کنٹرول کر لیں، پھر عمران خان صاحب کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے. بس سب سے بڑی جو عمران خان کو ایک پریشانی کا سامنا ہے وہ صرف مہنگائی ہے. مہنگائی پہ کنٹرول کر لیں، باقی پالیسیاں جو عمران خان صاحب کی ہیں وہ ایک دم صحیح ہیں. یہ سب لوگ آپ جانتے ہیں، سنتے ہوں گے، عمران خان صاحب کے منہ سے بھی آپ نے کتنے بار سنا ہوگا، سب لوگوں نے سنا ہوگا. تو اس حوالے سے آج پرویز خٹک نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کیا کہا ہے، وہ مخاطب تو اپوزیشن کے ساتھ تھے، لیکن وہ ظاہری صورت سے اپوزیشن کو کہہ رہے تھے، لیکن اصل میں جو ان کا تماچا تھا وہ ان کے سپورٹر کی طرف تھا، پاکستانی عوام کی طرح تھا. سب سے پہلے آپ اس کا وہ ویڈیو کلپ دیکھیں. یہ عجیب فینومنا شروع کیا ہوا ہے کہ مہنگائی غربت. میں چیلنج کرتا ہوں، آئیں جائیں پھریں، میں اپنے صوبے کے بات کرتا ہوں، آئے میرے ساتھ پھریں، مجھے غریب پیدا کر کے دکھا دیں تو پھر میں کہوں گا کہ تم بڑے سچ بول رہے ہو. یہ سارا ایک ڈرامہ ہے، یہ اپوزیشن کا یہ ڈرامہ. جی ہاں ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کوئی مہنگائی نہیں آئی، کوئی بے روزگاری نہیں آیا. اور میں آپ کو کے پی کے میں لے کے جاتا ہوں، دکھاتا ہوں، یعنی کہ یہ بالکل انکاری ہو گیا کہ آپ لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں. پاکستان میں کوئی مہنگائی نہیں ہے. پورے پروگرام دیکھ لو پی ٹی آئی کے
تو پوری عمران خان صاحب کی جتنی میٹنگیں ہیں، عمران خان صاحب نے جتنے وفاقی کابینہ سے اجلاس کیا، یعنی کہ اس نے ارجنٹ میٹنگ کال بلائی، کس کے لیے؟ مہنگائی کے اوپر۔ چار وزیر خزانہ کو تبدیل کیا گیا۔ کس لیے کیا گیا؟ اگر پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری نہیں ہے تو یہ کسی کی جواب۔ ابھی یہ لاسٹ میں حفیظیہ کو جب کیا گیا تو اس میں جو مین وجہ بتائی گئی تو وہ مہنگائی بتائی گئی کہ مہنگائی کی وجہ سے دیا ہے۔ لیکن آج پرویز خٹک نے کیا کہا ہے؟ پاکستانی عوام کو کہا ہے، اپوزیشن کو نہیں۔ اپوزیشن کو تو مہنگائی کی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تو سیاست کرتے ہیں۔ جو پاکستان کے مین ایشو ہیں ان کو بھلا کے یہ ڈیلی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہی بکواس کرتے ہیں، چاہے وہ پہلے یہ پی ٹی آئی حکومت تھی یا پیپل پارٹی تھی، یہ مہنگائی ہو گئی، یہ بے روزگاری ہو گئی۔ جو اصل ایشو ہوتے ہیں جس وجہ سے حکومت کو ڈینٹ پڑ سکتا ہے، جس وجہ سے حکومت پریشانی میں آ سکتی ہے، بہت سارے حکومت کے غلط فیصلے ہیں، گورنمنٹ کے غلط فیصلے ہیں، ان کو اجاگر نہیں کرنا، ان کو عوام کے سامنے نہیں لے کے آنا۔ جو ان کی اسلام کے خلاف پالیسیاں ہیں، جو یہ گستاخوں کو چھوڑ رہے ہیں، پاکستان کی 90% آبادی، یعنی کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں یہ جو میری لاسٹ ویڈیو ہے جو صبح میں نے اپلوڈ کی تھی، اس میں بتایا تھا کہ پاکستانی اداروں نے، خفیہ ایجنسیوں نے، ان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور اس کو عمران خان حکومت کو یہ واضح پیغام پہنچا دیا ہے کہ تحریک لبیک کی غیر معمول مقبولیت کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے کہ لوگ بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ تو یعنی اتنی عوام کہ تحریک لبیک کو سپورٹ کرتی ہے، تحریک لبیک کے نظریات کو سپورٹ کرتی ہے، تو وہی نظریات رکھنے والی پاکستانی عوام کہ جب یہ حکومت گستاخوں کو چھوڑ رہی ہے، اسلام کے خلاف پالیسیاں لے کے آ رہی ہے، لیکن پیپل پارٹی یا نون لیگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس حکومت کو مشکل یعنی کہ دور سے یعنی کہ زیادہ مشکل ٹف ٹائم دے سکتی ہے یہ نون لیگ کی حکومت، لیکن اس نے نہیں دیا ہے۔ لیکن کیا ہے وہ ڈیلی کی طرح، اور ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو بھی پارلیمنٹ میں ایک ہی بحث ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے مہنگائی کر لی، ان لوگوں نے بے روزگاری کر لی، گھر کہاں گئے، یہ کہاں گیا، فلاں گیا، یعنی کہ اس چیز کے اوپر۔ تو یہ جو پرویز خٹک کا جو تھا نا، یہ اپوزیشن سے یہ مخاطب نہیں تھے، یہ عوام سے مخاطب تھے کہ آپ ایسے بول رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی، ایسے بول رہے ہیں کہ بے روزگاری ہو گئی۔ کچھ بھی بے روزگاری نہیں ہے، کچھ بھی مہنگائی نہیں ہے۔ تو عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس حکومت نے اصلی چہرہ دکھانا شروع کر دیا، اور یہ کیوں کر دیا ہے۔ آگے آپ جب وفات چودھری کا بیان سنیں گے تو پھر آپ لوگوں کو واضح ہو جائے گا کہ یہ حکومت بالکل سیم نون لیگ اور پیپل پارٹی کی طرح آ گئی ہے۔ انہوں نے عوام کو بالکل پیچھے چھوڑ کے سامنے ان کو کہا ہے کہ آؤ مل کے کام کرتے ہیں، مل کے باتیں کرتے ہیں۔ پہلے دو پارٹیاں تھیں، ان کا آپس میں مفاہمت تھی، مکمکا تھی کہ آپ نے وفاق میں کر لیا ہے اور ہم نے صوبائی میں کر لیا ہے، پھر ابھی تیسری پارٹی بھی ان کے ساتھ ہو گئی۔ وفات چودھری نے کیا بیان دیا؟ وفات چودھری نے حالیہ میں بیان دیا ہے کہ بھائی ہم اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ کس کے اوپر؟ الیکشن کمیشن کی ریفارم کے اوپر، جوڈیشلی ریفارم کے اوپر ہم کام کرتے ہیں۔ ابھی ناظرین آپ لوگ سننا، یہی پی ٹی آئی کی حکومت کہتی ہے کہ بھائی جو الیکشن کمیشن ہے یا جو جوڈیشری ہے، ہمارا پاکستان کا عدالتی نظام ہے، وہ پورا نون لیگ کا ہے۔ جتنے جج ہیں، عمران خان صاحب کتنے بار کہہ چکا ہے، ڈائریکٹ ججوں کو مخاطب ہو کے، چیف جسٹس کو مخاطب ہو کے کہہ چکا ہے کہ بھائی جب تک ہماری عدالتیں انصاف نہیں کریں گی، پاکستان میں انصاف نہیں آ سکتا ہے۔ اور یہی الیکٹرانک ووٹ لے کے آ رہے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن یعنی کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے، وہ اپوزیشن کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور آپ لوگ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہم ان کو این آر او نہیں دیں گے، ہم ان کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے، ہماری کرسی چلی جائے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے ساتھ مکمکا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھائی جب آپ کے بقول پاکستان کی جوڈیشری اگر وہ نون لیگ کے تابع ہے، نون لیگ کو سپورٹ کرتی ہے، تو نون لیگ کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گی؟ کس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے؟ اگر الیکشن کمیشن نون لیگ کو سپورٹ کرتی ہے تو نون لیگ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کے حل کے لیے، اس کی ریفارم کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھے گی، بات کرے گی؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے مکمکا کا سوچ لیا ہے۔ میں پیچھے بھی ایک دو ویڈیو میں یہ ذکر کر رہا ہوں، جو عمران خان صاحب کا بہت ہی وفادار اینکر ہے صابر شاکر، اس نے یہ خبر بریک کی تھی، اس کو میں نے دکھایا تھا کہ جب حال ہی شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اس کو اجازت ملی تو یہی پی ٹی آئی اسی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور اپوزیشن شہباز شریف نے اسی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے توہین عدالت کا کیس لے کے گئے پی ٹی آئی کے خلاف۔ اور جب یہ
عدالت میں پہنچے تو عدالت کے اندر ہی ان کا مکمکا ہو گیا اور دونوں نے اپنے اپنے کیس واپس لے لی. عوام ابھی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یقین کر کے آج سے 1-1.5 مہینہ پہلے تک تو میں بہت زیادہ مایوس تھا جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ابھی میں بالکل مایوس نہیں ہوں, کیونکہ میں یقین مانو کہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ میں بالکل اچھی طرح جانتا ہوں کہ پی ٹی آئی بالکل ہاتھ میں جیسے ریت جاتی ہے نا, ایسے اس کے سپورٹر جا رہے ہیں. ان کو سب سمجھ آ گیا ہے کہ یہ سب دھوکہ ہوا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ, سب فراڈ ہوا ہے, کوئی بھی احتساب کا نام نہیں ہے. جن کو آپ لوگ کرپٹ کہتے ہیں, جن کو آپ کرپشن یعنی کہ کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں, یہ ملک کے دشمن ہیں, یہ ملک کو لوٹ کے لے گئے, پورا پیسہ باہر لے کے گئے, آج آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. جب اپوزیشن کے ساتھ آپ مل کے کام کریں گے, کون سے کاموں میں اپوزیشن آپ کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ آپ جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یار یہ تو کرپٹ ہیں. عمران خان صاحب کیا کہتے تھے کہ بھائی, بہت مشہور ڈائلاگ ہے اس کا, وہ ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ بھائی جب میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور پی ٹی آئی کے پاس سب سے بڑی دلیل ہے, دیکھو جی عمران خان صاحب کہتا تھا کہ جب میں ہاتھ ڈالوں گا تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے. پی ٹی ایم کے جب جلسے شروع ہوئے تھے, تو آج میں کہتا ہوں کہ جب تحریک لبیک آئے گی تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے, کیونکہ وہ تحریک لبیک ہی ہے جو کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گی, عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گی, کیونکہ تحریک لبیک ایک الگ نظریہ رکھتی ہے, اور اس کے نظریے اور منشور کے ساتھ یہ پورے یعنی جو پارٹیاں یہ زیرو ہو جائیں گی. تو ابھی یہ اپوزیشن کے ساتھ اتحاد بھی کریں گے, اپوزیشن کو ساتھ بھی ملائیں گے, اس کی مفاہمت بھی کریں گے. بیچ میں ایک اور جماعت آ چکی ہے اور پاکستانی ادارے اس کے اوپر رپورٹ دے چکے ہیں کہ آنے والے وقت میں تحریک لبیک بہت بڑا بریک تھرو کر سکتی ہے. اس کی وجہ سے یہ سب ابھی اکٹھے ہو رہے ہیں. تو ناظرین, میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ان کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ نہ کوئی کرپشن کا پیسہ واپس آیا, نہ کوئی کرپٹ پکڑا گیا, نہ پاکستان میں انصاف آیا, نہ پاکستان میں مہنگائی ختم ہوئی, نہ بے روزگاری ختم ہوئی, نہ پولیس کا سسٹم صحیح ہوا, نہ عدالتوں کا سسٹم صحیح ہوا, کچھ بھی صحیح نہیں ہوا. تو کہاں گئی چینج؟ کوئی چینج نہیں ہے. بس رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ